آج سارے ججز مل بیٹھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کا کردار. کیا آپ کو لگتا ہے ججز آپس کے اختلافات ختم کر پائیں گے؟ کیا حکومت جو بیڑیاں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے عدلیہ پہ، کیا جسٹس یحییٰ آفریدی تمام ججز کو آن بورڈ لے کر اس کے خلاف آواز اٹھا پائیں گے؟ کیا حکومت جو جسٹس امین الدین خان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا چاہتی ہے، کیا آپ کے درست فیصلہ ہوگا جسٹس اعزاز احسن صاحب؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ یہ آپ کی آواز ذرا نہیں ٹھیک ہے. حکومت چاہتی ہے کہ سر امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے سربراہ ہوں. ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ ڈیسیجن؟ ایک ایسا شخص جس کے اختلافی نوٹ نے تاریخ رقم کی. سر اختلافی نوٹ کبھی مجھے اچھا یہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امین الدین صاحب کو حکومت چاہتی ہے کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہو. یس. اس کے لیے تو ان کو اب تو یہ امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. ان کو 27ویں ترمیم ان کے لیے ہے سر کانسٹیٹیوشن میں، اور 27ویں جو کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم ہے وہ شاید اسی بارے میں ہو، اسی لیے. لیکن یحییٰ صاحب جو ہے یہ انتہائی زیرک، بہت روشن خیال، بہت انڈیپینڈنٹ، اور یہ ایک یونائٹنگ فورس بنیں گے اور بن سکتے ہیں میرا خیال. اور یہ جوڈیشری جو یہ ورنہ کوئی نظر نہیں آتی یہ درار جو میں تو 5-6 سال سے کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری میں بہت بڑی درار پڑی ہے، بہت بڑی درار پڑی ہے، اور اس کا کچھ علاج کریں. لیکن سر اسپیکر نیشنل اسمبلی اعزاز صاحب ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا. سر ایک قومی اسمبلی کا اسپیکر کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانوں گا، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر وضاحتیں آ گئی، الیکشن کمیشن عمل نہیں کر رہا. کیا کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کروانے کے لیے اعتزاز صاحب؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ اگر سپریم کورٹ ڈٹ جائے تو وہ اس پہ عمل ہونا ہی ہونا ہے. اگر نہیں بھی ڈٹے گی سپریم کورٹ ایک دفعہ لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کر دے، جس کو ڈی لیجیٹمائز کر دے وہ لیجیٹمائز نہیں ہو سکتا. وہ انہوں نے اگر خواجہ آصف کو اور پرائم منسٹر کو اور رانا ثناء اللہ کو مثال کے طور پہ ان کو اگر سپریم کورٹ نے ایک بر وقت جب انہوں نے بہت بد زبانی کی اباؤٹ سپریم کورٹ، اور جب انہوں نے سپریم کورٹ کی مقررہ 14 مئی کی تاریخ کو الیکشن نہیں کرائے تو سپریم کورٹ اگر ان کو توہین عدالت میں 1 سیکنڈ کی بھی سزا دے دیتا، توہین عدالت میں کنوکٹ کر کے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا دیتا، تو یوسف رضا گیلانی کی طرح یہ اپنے ان سے عہدوں سے بھی برخاست ہو گئے ہوتے اور ان کے لیے بڑی مشکل پڑ جاتی. اور وہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا، پر ابھی بھی سپریم کورٹ اگر یکجا ہو کے جو حکم دے گی اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا، کیونکہ وہ لیجیٹمائز یا ڈی لیجیٹمائز کرنے کی آخری اور سب سے اہم ادارہ ہے. سر یہ بتائیے کیا سر ایاز صادق صاحب کا ذکر ہے. جی سر مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان سے کہ ایاز صادق صاحب عدلیہ سے تو سپریمیسی تو مانگتے ہیں، عدلیہ پہ سپریمیسی کہ ہم سپریم ہیں اور عدلیہ ہمارے ماتحت ہے اور ہماری ہر بات ماننے کو اس پہ لازم ہے. لیکن ان کو زیر نہیں کر سکتے جو نقاب پوش بھوٹوں پہ دے آ کے اور ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے کوک سے پارلیمنٹ کی 10 MNA کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ساری لائٹس آف کرتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی، اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ ٹارچیں اور فلڈ لائٹ سے پہچان کے لوگوں کے چہروں پہ ڈال کے وہ روشنیاں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں 10 MNA.
ان پہ تو اسپیکر صاحب بات نہیں کرتے, ان پہ تو سن لوگ ہیں, زبان بند ہو گئی ان کی, اور جو ان کے بائیں ہاتھ بلڈنگ ہے اس پہ سارا ان کا دور چلانا چاہتے ہیں. رائٹ ایک ایسی سپریم پارلیمنٹ ہوئی. اعجاز صاحب, پارلیمنٹ تو کیا حکومت پریشان ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا؟ کیا یہ حکومت پر لٹکتی تلوار ہے؟ ہاں, یہ حکومت ان کا خیال تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, وہ نہیں. انہوں نے بھی میرا خیال ہے ریکگنائز کیا کہ یحییٰ آفریدی, جسٹس یحییٰ آفریدی ایک متحرک اور ساورنٹی اور ججز کے وقار کو, وہ جوڈیشری کے وقار کو بڑھائیں گے اور اس کا پہرا دیں گے. مجھے تو یہی توقع ہے, اور یہ مس ججمنٹ ہو گئی ہے پارلیمنٹ سے. اس مس ججمنٹ کی کیا سزا ہو سکتی ہے سر ان کے لیے؟ نہیں, سزا تو اس کی نہیں ہے. امپیکٹ, کوئی افیکٹ, کوئی ریئیکشن تو ہوگا نا سر اس مس ججمنٹ کا بھی؟ سر ظاہری بات ہے, منصور علی شاہ صاحب کو معلوم ہے کہ ہمیں سپر سیڈ کیا گیا, میں نے چیف جسٹس بننا تھا جو میں نہیں بنا 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے, تو یقیناً عدلیہ کی جو مزید آنے والے وقت میں کوتاہیاں ہیں ان کے لیے حوالے سے تو سخت فیصلے آ سکتے ہیں عدلیہ سے حکومت کے خلاف. جی آ سکتے ہیں. ابھی انہوں نے یہ چھیڑ دیا جی کہ جو آرڈیننس جی جس کے ذریعے انہوں نے قانون کو بدل کے جی سر اور پارلیمنٹ کو زیر کیا ہے, اور وہ جو جوڈیشل, وہ جو کمیٹی سلیکشن آف ججز, سلیکشن آف بینچز کی ہے, جی اس پہ سے یہ اس کو ڈسکشن چھوڑ دیا ہے. جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے, ان کی سوادید پہ لا کے انہوں نے جو ممبر تھے کمیشن پر اس کمیٹی کے, وہ 3 ججز جو تھے ٹاپ 3, وہ ان کو نکال دیا اور اس کا چینج کر دیا قاضی صاحب نے. لا میڈ بائی پارلیمنٹ. اب کو یہ سامنے رکھ کے اب سوال یہ پیدا ہے, کیا وہ آرڈیننس جس کے تحت وہ 3 ممبر کمیٹی جس نے بینچز اپوائنٹ کرنے تھے اور جس نے وہ اس کو ڈسٹرب کر کے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ جوڈیشری سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کریں یا تبدیل کریں؟ اب سپریم کورٹ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ an act of parliament may override a law made by parliament, may change in it. But an ordinance is not an act of parliament. Okay. An ordinance is an executive order. مخصوص نشستیں ملیں گی سر پی ٹی آئی کو, ریزرو سیٹس ملیں گی سر, ریزرو سیٹس کے فیصلے پہ عمل ہوگا سر؟ آخری 40 سیکنڈ ہے میرے پاس. مخصوص نشستیں سر پی ٹی آئی کو ملیں گی نہیں ملیں گی؟ مخصوص نشستوں کا بھی تو معاملہ اسی آرڈیننس کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو ایک اس پہ آرگومنٹ یہ بڑی کاری ہو سکتی ہے کہ آرڈیننس از ناٹ این ایکٹ آف پارلیمنٹ. اٹ مے ہیو دی effect of an act of parliament, but it is not a law made by parliament. And if it is not a law made by parliament, then the Supreme Court is unfettered. It can't take away the jurisdiction or change laws. Thank you, Barrister Ehtezaz Ahsan صاحب, آپ کے وقت کے لیے جزاک اللہ خیر.